السلام علیکم، میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی اور آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی گالی دینے کے آداب کے اوپر، اور میں آپ سے ایک واقعے کا ذکر کر رہا تھا کہ کسی شخص نے مجھے بولا کہ تم 2 ٹکے کے آدمی ہو۔ یہ جملہ ہم معاشرے میں عام طور پر بڑی بے شرمی سے بولتے چلے آ رہے ہیں، اور جب چاہا جس کو بول دیتے ہیں۔ پہلے بندہ فیس ٹو فیس بات کرتا تھا تو کوئی حیا کوئی شرم ہوتی تھی۔ جب سے فیس بک اور سوشل میڈیا آیا ہے وہ حیا اور شرم بھی چلی گئی۔ ہمارے بچپن میں لوگ کہتے تھے کوئی کیا کہے گا۔ جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے وہ کوئی بھی کہیں جا کر مر گئی ہے اور لوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس جملے کے بعد میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ 2 ٹکے کے آدمی سے کیا مراد ہے، وہ کیا کسوٹی کیا پیمانہ ہو جس کے اوپر کسی آدمی کو آپ ناپ سکیں، اس کی شخصیت کا وزن کر سکیں اور معلوم کر سکیں کہ وہ آدمی 2 ٹکے کا ہے یا وہ آدمی 16 آنے کا ہے۔ بات کرتے ہیں جبلتوں سے۔ 3 قسم کی جبلتیں ہیں جو تمام مخلوقات میں پائی جاتی ہیں کسی نہ کسی درجے کے اندر: جنس، غصہ اور عقل۔ اب دیکھیں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کے پاس غصہ نہیں ہے، جنس بھی نہیں ہے، عقل ہے۔ نباتات یا پودے ہیں، پودوں کے پاس غصہ نہیں ہے، تھوڑی بہت جنس ہے، تھوڑی بہت عقل ہے۔ جانور ہوتے ہیں، جانوروں میں جنس بھی بہت زیادہ ہے، غصہ بھی بہت زیادہ ہے، عقل کو اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ انسان اور جنوں میں یہ تینوں جبلتیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ان تینوں جبلتوں کو کنٹرول کرنا علم و شعور کی بنیاد کے اوپر انسانیت کہلاتا ہے۔ علم اپنے آس پاس موجود چیزوں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا نام ہے۔ آپ ان کو سیکھیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ یہ جانوروں کے پاس بھی کسی درجے میں ہوتا ہے، انسانوں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ بھاگتی ہوئی ٹرین کے سامنے یا بس کے سامنے آؤں گا تو میں مر جاؤں گا، یہ بات ایک انسان کو بھی پتہ ہے اور ایک جانور کو بھی پتہ ہے۔ پیٹ خراب ہو جائے تو گھاس کھانی ہے، بلی اچھی طرح جانتی ہے۔ تیراکی کیسے کرنی ہے بطخ کو معلوم ہے۔ گروہ کی شکل میں پرواز کرنے سے اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، بات پرندوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ اسکول بنا کے فش اگر سوئمنگ کریں گی تو پریڈیٹر سے بچ سکتی ہیں، بات مچھلیوں کو بھی پتہ ہے، اور بہت ساری انسانوں کو بھی باتیں پتہ ہوتی ہیں۔ جانوروں میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم بے حسی کہتے ہیں۔ گایوں کے گول میں سے اگر شیر ایک گائے کو کھا لے تو باقی گایاں دیکھتی ہیں اور پھر اپنا چارہ چڑھنے لگ جاتی ہیں۔ انسان بھی اگر ایسے ہو جائیں کہ باقی انسانوں پہ کیا گزر رہی ہے، کیا بیت رہی ہے، اس بات سے ان کو پرواہ نہ ہو اور وہ اپنی زندگی میں مست رہیں، تو ان میں اور جانوروں میں کوئی زیادہ فرق بچتا نہیں ہے، وہ بے حس ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں ہم بول سکتے ہیں کہ بندہ 2-4 ٹکے 16 آنے میں سے کم ہو گیا۔ یہ 3 جو جبلتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو علم کہتے ہیں اپنے آس پاس موجود چیزوں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا نام، اپنی بہتری کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، سروائیول آف دی فٹسٹ کے لیے آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اب پچھلی صدیوں میں دیکھیں، اگر کافی صدیوں سے، تو ہم نے اپنے آس پاس موجود ہر چیز کو بہتر کر لیا، انوائرمنٹ بہتر بنا لی۔ ہمارے پاس اچھے فون ہیں، آئی فون آ گیا ہے، ہمارے پاس اچھے صوفے ہیں، اچھے بیڈ ہیں، اچھے گھر ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، اچھی جہاز ہیں۔ ان تمام چیزوں میں ایک چیز جو امپروو ہونے سے رہ گئی وہ انسان بذات خود ہے: شعور۔ شعور کہتے ہیں آپ کے اندر کا باطنی انتشار آپ کے اعمال صالح کے اوپر غالب نہ آ سکے۔ یہ ایک مورل کمپاس ہے، یہ ایک چوکیدار ہے جو آپ کی عقل کو وحی کے تابع رکھتا ہے۔ کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا، کہاں پر رک جانا ہے، یہ کام سارا شعور کا ہے۔ علم و شعور کی مدد سے اگر ہم جبلتوں کو کنٹرول رکھتے ہیں تو ہم انسان کہلائیں گے۔ مثال کے طور پہ عقل کے کرشمے آپ روز دیکھتے ہیں۔ کسی شخص کی فائل پہ ایسا جملہ لکھ دیا کہ اس کا پروموشن رک جائے، کسی شخص کو ایسی بات بول دی جس سے وہ بہت اشتعال انگیز ہو کے کوئی غلط کام کر بیٹھے، کسی شخص کو نیچا دکھا دیا، اپنی چرب زبانی کو یوز کرتے ہوئے سچ کو سچ کر دیا، جھوٹ کو جھوٹ کر دیا۔ آپ یہ ٹاک شوز دیکھ لیں نیوز کے اوپر، آپ کو تمام عقل کے کرشمے مل جائیں گے۔ اور ایون گورنمنٹس کی سطح پہ، حکومتوں کی سطح پہ جو انفارمیشن وارفیئر چل رہا ہے، کمیونیکیشن کو جو ہم نے وار گریڈڈ ٹیکٹکس بنا دیا ہے، یہ سارے عقل کے کرشمے جو ہم روز دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز ہے غصہ۔ میری بات سب سے پہلے مانی جائے، میرے میں ہے، میرے میں اپنی انا ہے، جو میں کہوں وہ صحیح ہوگا، مائی وے از دی اونلی وے، یو نیڈ ٹو ڈو بیکاز آئی سیڈ سو۔ یہ ساری کہانیاں آپ کو روزمرہ دنوں میں ملتی رہتی ہیں۔ جو میں ہے نا شراب والی، اس کا نشہ ایک رات میں اتر جاتا ہے۔ جو اپنے اندر والی میں ہے نا، اس کا نشہ زندگی میں کبھی نہیں اترتا۔ میرے ایک دوست ہیں طارق بلوچ صحرائی، انہوں نے کتاب لکھی ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، اس کتاب کا نام ہے سوال کی موت۔ اس میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ خدا کسی شخص کو عاجز کرنا چاہے تو اس سے عاجزی چھین لیتے ہیں۔ تو غصے والا شخص جو ہوتا ہے عموماً ظالم ہوتا ہے اور بے ادب بھی ہوتا ہے، اور اس کو کسی کا پاس بھی نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہے جنس۔ یقین جانیے یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ 40 سال سے پہلے
اپنی سوچ میں، اپنی ڈیسیشنز میں کوئی ڈیسیشن لینا جس میں جنس کی کوئی کارستانی شامل نہ ہو تقریباً ہمارے معاشرے میں ناممکنات میں سے ایک ہو گیا ہے۔ رات بھر کے نائٹ پیکیجز، لغو میسیجز، باتیں، فحش کلامی، یہ ساری اس کی کارستانی ہے۔ یہ آپ کی ایمان کی کشتی کے اندر سوراخ کرتی رہتی ہیں اور دل سے آپ کا ایمان ہلکے ہلکے رستہ چلا جاتا ہے۔ اگر آپ جنس کے شعبے میں کامیاب نہیں ہیں تو آپ 33% کم انسان ہو گئے۔ اگر آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو 33 نمبر وہاں کٹ جائیں گے۔ اگر عقل کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور آپ نے اسی لیے تمام تر دنیا بھر کا علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف کیسے بنا سکیں، سادے لوگوں کو لوٹ کیسے سکیں، مارکیٹنگ میں چرب زبانی کر کے لوگوں کو وہ چیزیں کیسے بیچ سکیں جو انہیں نہیں چاہیے، تو اب 33% نمبر آپ کے وہاں کٹ جائیں گے۔ اگر ان چیزوں پہ کام کرتے رہیں گے تو آپ انسانیت کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ آئیے کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم مرنے سے پہلے ہم لوگ انسان بن جائیں، اور کوشش کریں کہ کسی بھی شخص کو 2% کا آدمی کہنے سے پہلے کم سے کم یہ معلوم کر لیں کہ انسانیت کو کس پیمانے پہ پرکھیں گے اور کون شخص انسان کہلانے کے لائق ہے اور کون شخص انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ امید ہے یہ مشکل باتیں آپ کو کسی حد تک سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ آپ کو ویڈیوز کیسی لگیں اپنی آراء سے ضرور مطلع کیجئے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سب کا ذیشان عثمانی۔ Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.